السلام علیکم امان پروردہ کی 17 اور بہت ہی زیادہ تھرلنگ اور ڈیمانڈنگ ایپیسوڈ کے ساتھ میں آ چکی ہوں، کیونکہ فلورنس اور ایگزیکیوشنر کی ملاقات ہونے جا رہی ہے، وہ بھی دوسری۔ تو کون کون ایکسائٹیڈ ہے بتائے ضرور کمنٹ میں۔ تو میں بنا ٹائم ضائع کیے فوراً سے چلتی ہوں کس کی طرف، لیٹ سٹارٹ۔ آنا اس سے غلطی ہوئی، لیکن اس بیچاری کا کیا قصور اس میں کہ وہ اندھیرے سے خوف کھاتی ہے؟ تمہارا غصہ بیجا لگ رہا ہے مجھے۔ ناشتے پر ایاد جلدی جاگا تو حمین نے بھی ذرا پہلے بریک فاسٹ بنا لیا۔ ساری تفصیل ایاد سے سننے کے بعد اسے ایاد کچھ زیادہ برہم لگا۔ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، جو ذلت اور رسوائی اس کی وجہ سے مجھے سہنی پڑی، اسے کبھی بھول نہیں سکتا، نہ واپس جوائننگ کا سوال پیدا ہوگا۔ نئی جاب کی آفر ہوئی ہے، وہ بھی سی یو آئی میں۔ میں نے رات میں ہی اوکے کر دیا۔ کچھ دیر میں انٹرویو ہے میرا۔ قطعیت کے سنگ ایاد نے دل کی سی صورت نرم نہ کرنے کا فیصلہ سنانے کے ساتھ جو جاب کا بم پھوڑا وہ حمین چوہان کے دل کو دہلا گیا۔ ورڈ سی یو آئی والوں کو دیکھو ذرا، لگتا ہے تمہارے نکالے جانے کا ہی انتظار فرما رہے تھے۔ ایاد تم کچھ زیادہ جذباتی نہیں ہو رہے؟ اتنے سالوں سے تم نے اس کالج کو اپنا بیسٹ دیا، ایک دم سے ختم کیسے کر سکتے ہو؟ حمین کا لہجہ رندا تو ایاد نے چائے کا سپ بڑھتے اختتام تک ماموں کے چہرے پر تھکن سے دو چار ہوتے نظریں جمائیں۔ پلیز ماموں، مجھے ان سب میں سے کسی کی شکل نہیں دیکھنی۔ ظرف کے معاملے میں کافی بدقسمت ہوں۔ آپ بھی جائیں آفس، میں بھی آدھے گھنٹے تک نکل رہا ہوں۔ ہاں سچ، داریہ کی کال آئی، ٹھیک تو ہے نا وہ؟ ایاد نے ناشتہ ختم کیا اور کھڑا ہوا داریہ کو مس کر رہا تھا، تبھی پلٹ کر رکتے پوچھ لیا۔ ہاں میسج کیا تھا اس نے جانے سے پہلے کہ آؤٹ آف سٹی جا رہی ہے۔ تبریز بتا رہا تھا داران بھی ساتھ ہی گیا ہے۔ انٹرویو کے لیے بیسٹ آف لک، حمین نے مصروف انداز میں جواب دیا اور برتن اٹھائے کچن کی سم لپکا۔ ایاد نے بھی تائیدی انداز میں سر کو جنبش دی اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ دوسری طرف ماحول کالج کے لیے جا چکی تھی، جبکہ مایا بھی تبریز شاہ کے ہمراہ اپنی شاپ جلدی نکل گئی اور عزیز جان حویلی میں ہفتے بعد آتی۔ دارم کی دوسری برسی کی تیاریوں کے سلسلے میں فردوس سے ہم کلام تھی۔ لسٹ بنا لی ہے عزیز جان، آپ ایک بار دیکھ لیں۔ فردوس نے ہاتھ میں پکڑا سفید کاغذ عزیزے کی جانب بڑھایا، جسے انہوں نے سرسری سا دیکھتے فردوس کو واپس پکڑایا۔ ٹھیک ہے فردوس، تم ہانو اکبر کے ساتھ جا کر یہ سب کام آج سے ہی شروع کروا دو۔ ہر غریب مسکین تک یہ اشیائے ضرورت آج سے پہنچنا شروع ہو جانی چاہیے۔ جاؤ شاباش۔ نرمی سے ہدایت کی تو لہجہ دارم کی موت کے دکھ سے دلگیر ہوا۔ فردوس اداس سی وہاں سے چلی گئی، جبکہ عزیز جان کی آنکھوں میں آنسو چلے آئے۔ کب سوچا تھا تمہاری خوشیاں دیکھنے سے پہلے اس ماں کو برسیاں منانی پڑیں گی دارم۔ آہ میرے اڑیل بیٹے، تم نے مجھے کسی کے سامنے اپنی طرفداری کے لائق تو چھوڑا ہوتا۔ اولاد جیسی بھی ہو، ماں کے تو جسم کا حصہ رہی ہوتی ہے، وہ کیسے برا کہہ سکتی ہے؟ عزیز جان کے لیے بھی وہ برا شخص مکمل برا نہ تھا، وہ کم عمری میں ہی کومل چوہان کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ چونکہ چوہان اور شاہ فیملی دوست تھی، لیکن پھر بھی یہ بے جوڑ رشتہ تو کسی صورت مناسب نہ تھا۔ لیکن یہیں سے ابتدا ہوئی تھی دلوں میں آئی کدورتوں کی۔ وہ دن آج بھی عزیز جان کو یاد تھا جب دارم نے محض 17 سال کی عمر میں اپنے سے کئی سال بڑی کومل چوہان سے عشق ہو جانے کے بارے عزیز جان کو بتایا تھا۔ فراعظم چوہان، حمین اور والد کومل کے والد اور سید نادر کبیر شاہ دارم اور تبریز کے والد کی دوستی اس بے جوڑ رشتے سے متاثر ہو گئی۔ اس کی پرواہ کیے بنا عزیز جان نے اپنے شوہر کو دارم کی ضد کے آگے راضی کیا۔ وہ لوگ دارم کے لیے کومل کا رشتہ لینے گئے، حتیٰ کہ حمین اور فراعظم چوہان نے کومل کو ان سب کے آنے کا بھی بتایا، لیکن پہلے تو وہ سر پھاڑ ہولیے میں ہی سب کے بیچ آئی اور پھر دارم کے رشتے سے ان سب کے منہ پر انکار کیا۔ تبریز اور زرشا کا تب صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی باقی تھی۔ کومل نے نہ صرف انکار کیا بلکہ دارم شاہ کے اندر اپنے انکار سے ایک جانور پیدا کر گئی۔ کومل کے انکار کے بعد دونوں فیملیز میں دوریاں آ گئیں، مگر فراعظم اور سید نادر کی دوستی پر کوئی اثر نہ پڑا، نہ آگے حمین اور تبریز کی دوستی پر آج تک آنچ آئی۔ دارم نے کومل کی شادی ہو جانے کے بعد 1-2 سال اپنی ضد کا ماتم منایا، لیکن اس کے اندر انتقام جاری رہا۔ وہ ہر صورت ضمل جلال خان کو تباہ کرنے کی کوششیں کرنے لگا۔ اسے جوئے شراب پر اکسانے والے بھی دارم کے لوگ تھے، اسے اس کے پراپرٹی ڈیلنگ کے کاروبار میں نقصان دینے والا دارم شاہ تھا۔ گو دارم شاہ نے کومل کے چھن جانے پر 5 سال ضمل جلال خان کو ہر طرح نقصان پہنچایا کہ وہ پائی پائی کا محتاج ہوا۔ دارم نے یہ سب کومل کو واپس پانے کے لیے کیا، لیکن 5 سال بعد اسے ملنے کے بجائے ضمل جلال کا دوسرا بچہ یعنی بیٹی داریہ پیدا کیے مر گئی۔ دارم کے اندر بھی سب مر گیا، کومل مر گئی، لیکن دارم کے انتقام اگلے 27 برس تک جاری رہا۔ وہ ضمل جلال خان کو پھنسانے، اسے نقصان دینے کی ہر گناونی سازش چلتا رہا۔ دارم بھلے برا نہ تھا، لیکن کومل کے عشق نے اسے ہر گرا کام کرنے پر مجبور کیا۔ یہ سب صرف عزیزیں جانتی تھی، مگر جب یہ سچائیاں سید نادر کبیر شاہ کو تب پتہ چلیں تو وہ برداشت نہ کر سکے۔ ہارٹ اسٹروک ہونے کے سبب ان کی جان گئی اور ٹھیک اس کے ایک دن بعد ان کا یار فراعظم چوہان بھی کومل کی پہلے نافرمانی اور پھر بربادی، اوپر سے اکلوتے یار کی موت پر خود بھی دل کے دورے کے سبب وفات پا گئے۔ دارم نے ساری زندگی کومل کی موت کے ماتم میں اور ضمل کو نقصان دینے میں گزاری، لیکن اس کی 2 سال پہلے موت شدید ناگہانی ہوئی۔ عزیزے نے آج تک وہ ساری گھٹن
گھٹن اپنے اندر جمع کر رکھی تھی جو اب تنہائی میں آنسو بن جاتی تھی، خاص کر اپنے شوہر سید نادر کبیر شاہ کی موت، جس کا سبب وہ خود بھی کہیں نہ کہیں تھی، کیونکہ انہوں نے دارم کی غلطیاں ہمیشہ ڈھانپی۔ 2 سال پہلے جو ہوا وہ تھا ہی اتنا بھیانک کہ عزیزیں اسے یاد بھی کرنا چھوڑ چکی تھیں۔ آخر زمل جلال خان نے دارم کو کیوں مارا؟ اس وقت وہاں داریہ کے علاوہ دوسری لڑکی کون تھی؟ اگر وہ لڑکی مایا تھی تو داریہ اور مایا نے ایک دوسرے کو پہچانا کیوں نہیں؟ کیا سبب تھا کہ وہ درندہ زمل، جو پہلے ہی اپنی بیٹی کو کم سنی میں جوئے میں ہارنے کے ماتم میں تھا، ایک قاتل تک بن گیا؟ یہ سب سوال 2 سال پہلے برپا اس قیامت کے بعد اجڑ جاتے آشیانوں کے ملبے تلے دبے تھے، جسے وقت کی ہوا جلد کوریدنے والی تھی۔ اگلے ہفتے میری ضمانت ہو رہی ہے، جہانگیر نے بستر طے کیے، لوہے کے 2 منزلہ بیڈ کے کنارے رکھتے ہوئے سگریٹ پھونکتے زمل جلال کو بتایا۔ ہیں کون کروا رہا ہے؟ زمل کپ کپاتا اٹھ کھڑا ہوا، چہرے پر گھبراہٹ اتر آئی۔ نہیں جانتا، وکیل کوئی عربی آدمی ہے، مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی، بس اتنا پتا ہے وہ آدمی ماں کو جانتا ہے، ماریہ چغتائی سے کیا وعدہ نبھا رہا ہے میری ضمانت کروا کے۔ مجھے خود تجسس ہے جہانگیر چغتائی کی غیر واضح بات پر زمل کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ 2 سال تک جہانگیر کے سبب وہ اس قید میں رہ لیا، مگر اب کیسے رہے گا؟ یہ سوچ کر سینے میں درد اٹھ رہے تھے۔ یار تم مت جانا، میں کیسے رہوں گا تیرے بغیر؟ میری تو ضمانت کا پیسہ ہی بہت ہے، خود کو بیچ دوں تب بھی کبھی جمع نہیں ہوگا۔ تو مجھے چھوڑ جائے گا یہاں اس جہنم میں؟ زمل جہان کی سرخ ہنگارہ آنکھیں دیکھ کر جہانگیر کا دل کٹ سا گیا۔ مجھے نکلنے دے، میں تجھے بھی نکلوا لوں گا۔ میں اپنی انیب اور ماں سے دور رہ کر بہت تڑپا ہوں، بے گناہ پچھلے 2 سال سے سزا بھگتی، وہ مجھے شاید مرا سمجھ کر صبر بھی کر بیٹھے ہوں گے۔ ایک بار مجھے جانے دے، تو گندا میلا قاتل جو بھی ہے جہانگیر کا اکلوتا یار ہے، تجھے مرنے کے لیے اس پرائی جہنم میں جب اکیلا نہیں چھوڑا تو آگے بھی ایسا نہیں کروں گا۔ دوست جیسے بھی ہوں جسم کا حصہ ہوتے ہیں، ان کو کاٹ کر پھینکنا ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ ناسوروں کو کاٹا نہ جائے تو وہ پورے جسم کو زہریلا کرتے ہیں، لیکن آہ جہانگیر آہ، جو زہریلا ہونے پر تیار تھا پر زمل جلال خان جیسے ناسور کو جسم سے کاٹ کر پھینکنے پر نہیں۔ میں مرنے سے پہلے ایک بار داریہ کے پیر پکڑ کر اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں جہانگیر، صرف ایک بار، پھر وہ بھلے اپنے ہاتھوں سے میری جان لے لے۔ وہ نفرت کے باوجود جانتی ہے مجھے کتنی تکلیف ملی۔ میں بزدل نہیں ہوں، میں بدقسمت ہوں بس، کہ مجھ پر میرے ہوتے ہوئے بھی میری حکمرانی نہیں، نا اختیار ہے۔ کل کو جو نفرت اور انا سے بھرا تھا، آج جب اکیلا پڑنے کا خیال آیا تو یار کے سامنے بچے کی طرح بلک پڑا۔ تو درندہ ہی رہے گا زمل، جو بھی کر لے، ناک رگڑ لے، معافیاں مانگ لے یا تلافی کے لیے مر جائے، رو کر تو ترس بٹورنے کی اہلیت ہے تجھ میں کمینے، تبھی آج تک تجھے چھوڑ نہیں پایا۔ تجھے داریہ سے معافی مانگنے کا موقع ملنا چاہیے، کیونکہ اس بچی کی زندگی بچپن سے اب تک اگر جہنم ہے تو تیری وجہ سے ہے۔ میں جاتے ہی تیری ضمانت کی ہر ممکنہ کوشش کروں گا۔ جہانگیر چغتائی کی آنکھوں میں نمی تھی تو غم و غصہ بھی شدید تھا، دونوں اس درد بھری کیفیت میں گلے لگے تو وہ منظر دل خراش تھا۔ وہیں داریہ نے ہوٹل سے 11 بجے نکلتے ہی اپنے ادھورے کام کی تکمیل کی۔ جب روانگی پکڑی تو داران ایک بار پھر سیاہ خیولہ بنے اس کے پیچھے نکل چکا تھا۔ زمل جلال خان کی ضمانت کا پیسہ داریہ کے پاس مکمل ہو چکا تھا۔ اسی سلسلے میں وہ ضمانت کے سلسلے کے حوالے سے کال کرنے پرائیویٹ فون بوتھ تک آئی، اپنے وکیل کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور تمام تر رقم پرائیویٹ ڈیلنگ اکاؤنٹ سے اس کے افغان اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی۔ چونکہ اتنی بڑی رقم بنا چیکنگ کے عام اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہو پانا ناممکن تھی، تبھی داریہ یہ ایسے کام کے لیے اپنا پرائیویٹ آئی ڈی اکاؤنٹ یوز کرتی تھی۔ آپ بے فکر ہو جائیں، سودی پیسے کی ادائیگی کے فوری بعد زمل جلال خان کی ضمانت کے پیپر سبمٹ کروا دوں گا۔ جیسے ہی کوئی اپڈیٹ ملتی ہے میں آپ کو انفارم کرتا ہوں میم۔ وکیل کی جانب سے مطمئن حد تک اچھی خبر سنے وہ فون بوتھ آفس سے نکل کر ایک اور جگہ گئی۔ وہ گاڑیوں کا شو روم تھا۔ داران اس کا مسلسل سب کے بیچ نہ صرف پیچھا کرتا رہا بلکہ فون بوتھ کی تمام انفارمیشن بھی اپنے انٹیلیجنس بیورو کو آئی ڈی کارڈ دکھا کر اونر سے ہتھیائی۔ داریہ شو روم کے اونر سے جب ہاتھ ملائے مسکرا کر اس کا شانہ تھپک کر ملی۔ شو روم کے انٹرس میں داخل ہوتے داران نے نظر داریہ کے اس ہاتھ پر جمائی جسے اس لڑکے کے ہاتھ سے مس دیکھ کر وہ دہک اٹھا۔ وہ لڑکا داریہ کا ٹیم ممبر تھا، بارس نام اور شکل و صورت کا بھی مہذب۔ ان دو کے بیچ کیا بات ہوئی، داران کو جلن کے بیچ کچھ سننے کا ہوش نہ رہا، لیکن جب داریہ اس سے اجازت لے کر چلی گئی تب داران نے کسی پراسرار جن ذات کی طرح سر پر آتے ہی پچھلی طرف سے اس بارس کی گردن دبوچ کر وہیں شو روم ہال کی بڑی دیوار سے پرکھا۔ وہ آدمی ہراساں ہو کر سیاہ میں لپٹے ماسک مین کی اوشن گریش بلو آنکھوں کے تحت سے گھبرایا۔ دوبارہ اگر تم نے اس لڑکی کو چھوا تو یہ ہاتھ کاٹ کر دوسرے ہاتھ میں دے دوں گا، یہ ہو گئی وارننگ۔ اب سیدھے سے بتانا شروع کرو کہ کون ہو، داریہ زمل خان کو کیسے جانتے ہو اور وہ کیوں ملنے آئی تھی، جلدی۔ داران کی دہشت کے آگے بارس کی ہوا ٹائٹ تھی، اوپر سے جس طرح وہ ڈی کے میم پر حق جتا رہا تھا بارس کو اور پریشانی ہوئی، لیکن اپنی موت اسے ہرگز نہیں چاہیے تھی۔ تبھی بارس نے سب بتانا شروع کیا، اور وہ ایسا تو تھا ہی جو داران کے پیروں سے زمین کھینچ لیتا۔
کیا بات کرنی ہے تمہیں ہم سے انیب؟ آج انیب میڈیا چینل آفس نہیں گئی تھی، تھوڑا بخار تھا، دوسرا رات کی ماتم خواری کے بعد اس نے ایک فیصلہ لیا تھا جس سے ماریہ چغتائی اور سمن تائی جان کو باخبر کرنا ضروری تھا۔ بابا نے میرا اور عاقب کا رشتہ طے کیا تھا، میں مر جاتی لیکن کبھی اس سے پیچھے نہ ہٹتی، لیکن اب نہیں۔ عاقب چوہان اگر اس دنیا کا آخری مرد بھی ہوا تو انیب کے لیے حرام ہوگا، سو مجھے آپ دو لیڈیز اس معاملے میں ذہنی ٹارچر دینے کی کبھی کوشش مت کیجیے گا۔ میں اپنے پروفیشن کے ساتھ ہی بہت خوش ہوں اور میرے لیے اب شادی یا محبت نام کی چیزیں بیکار ہیں۔ بعد میں آپ دو کا دل ٹوٹتا میرے کٹھور رویے سے، تبھی میں نے سوچا آپ دو کو پہلے ہی خبردار کر دوں۔ ایک رات کی آہوزاری سے اتنا بے حس کر گئی کہ انیب کو اپنا دھڑکتا دل صبح سے ایک پتھر محسوس ہو رہا تھا۔ سمن اور ماریہ رنجیدہ ہوئیں، اس پیلس میں اور دکھ کم تھے کہ ایک اور ویرانگی کا اضافہ ہو گیا۔ عاقب تم سے محبت کرتا ہے، سمن کے اس جملے پر وہ میز کی سطح پر ہاتھ مارتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے اندر اتنا غصہ تھا کہ سمن اور ماریہ خوف زدہ ہوئیں۔ عاقب صرف مجھ سے محبت نہیں کرتا، اپنے جملے کی درستگی فرما لیں تائی جان، اور اس کی محبت اب مجھے چاہیے بھی نہیں۔ لعنت بھیجتی ہوں اپنے ایسے دل پر جس نے اس کے لیے دھڑکنا چاہا، اور آپ دو آج کے بعد ہم دو کا نام بھی ساتھ نہیں پکاریں گی۔ اگر کسی نے مجھ سے زبردستی کی کوشش کی تو یاد رکھیے گا یہ پیلس اور آپ دونوں کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جاؤں گی، مجھے اور کچھ نہیں کہنا۔ دونوں پر باری باری مشتعل نگاہ ڈالتی وہ ان دو کے دل باری کیے اپنے کمرے کی طرف ہی مڑی۔ جب عاقب نے اس کی کلائی اور چکتے روکا، انیب کی یہ سب فیصلہ کن باتیں وہ سن چکا تھا، رات کا نشہ اتر چکا تھا، تبھی وہ لڑکی اسے اپنے فیصلے سے دہلا گئی۔ یہ کیا بکواس کر کے آئی ہو؟ وہ عاقب کی ہمت پر اسے پوری قوت سے دیوار کی جانب دھکیلتی خود کو چھڑوا گئی، اور اس سے پہلے وہ پھر قریب آتا انیب نے انگلی ہوا میں لہراتے خونخوار نگاہ اس پر ڈالے اس کے قدموں کو زنجیر کیا۔ چھونا مت، ورنہ تم جیسا آتش فشاں اپنی تمام طراق کے باوجود میری تکلیف کی حرارت کے سامنے سرد پڑ جائے گا۔ کہ موہان، جتنی محبت کی تم سے اتنی نفرت کروں گی، اب داریا کی ڈال بنوں گی۔ اس تک پہنچنے کے لیے تمہیں میری جان لینی ہوگی، یہی میری اس زندگی کا مقصد رہ گیا ہے۔ وہ اس کے سائے تک کو چھوٹ ثابت کرتی آج پہلی بار اپنے منہ سے محبت کا اعتراف کر رہی تھی، لیکن اس اعلان کے سنگ کہ یہ محبت اب نفرت بنے گی۔ کیا کیفیت تھی اس شخص کی؟ مر جائے یا جی اٹھے، انسان کو دیر سے خبر ہوتی ہے محبت کی، دلوں میں بات چیت ازل سے طے ہوتی ہے، تبھی تو سینے میں کھنچاؤ نامی چیز جنم لیتی ہے۔ مجھے تمہاری محبت یا نفرت میں ذرا دلچسپی نہیں، لیکن تم جہانگیر انکل کی آخری خواہش کو اتنی آسانی سے پیروں تلے رون دو گی، یہ حیرت کا سبب بنا میرے لیے۔ میری جان چھوٹ گئی۔ رہی بات داریا کی، تو اس تک پہنچنے کے لیے اگر پہلا کام ہی تمہارا قتل ہوا تب بھی منظور ہوگا مجھے۔ انیب جہانگیر، میں تمہیں کھو کر کسی قیمت پر نہیں پچھتاؤں گا، سینہ ٹھوک کر ہمیشہ کہوں گا کہ شکر ہے تم جیسی بلا سے نجات ملی۔ ایسی عورت جو اپنی محبت کا اظہار نہ کر سکتی ہو، اسے کوئی حق نہیں پہنچتا محبت پانے کا۔ گو ٹو ہیل۔ اب وہ اسے رلا پانے میں ناکام تھا کیونکہ انیب اس کے اگلے زہر پر دگنی کسیلی ہنسی۔ اس کے شانے سے نادیدہ گرد جاڑتے اپنی زہر ہند نگاہ عاقب کی آنکھوں پر ٹکائی۔ جو اظہار کے لائق نہ ہو ان کے نصیب سے ایسے سکھ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ تم شکر مناؤ جی بھر کر مجھ سے جان چھوٹنے پر، لیکن ذرا سا ماتم تم اپنی اس بدقسمتی کا بھی ضرور منا لینا۔ تم نے مجھے صرف باڑ میں بھیجا ہے، میں تمہیں باڑ میں چھوڑ کر آؤں گی اگر تم نے کسی بھی مزید لڑکی کی طرف قدم بڑھائے۔ یہ صرف داریا کے لیے نہیں عاقب موہان، اس دنیا کی ہر لڑکی کے لیے سیم وارننگ سمجھنا۔ اس کے سینے پر ہتھیلی سہلاتے، اس کے حواسوں پر بجلی گرائے ہوئے کینہ توز نگاہ ضبط کرتے، اس کے سن تاثرات پر تمسخرانہ مسکراتی وہاں سے گئی، لیکن عاقب کو لگا وہ سینہ سہلا کر نہیں، وہاں آگ لگا کر گئی ہے۔ آنکھوں کی حرکت کرتی پتلیوں میں جان نہ رہی تھی، کچھ ہوا تھا، سینے کے پار کوئی تیر چبھا تھا۔ ماول کالج تو آئی لیکن نہ تو اس نے کسی سے بات کی، نہ کوئی کلاس لی، بس چپ چاپ داہلان میں بیٹھی رہی۔ ثانیہ اور باقی چاروں بھی حیات سر کی واپسی تک بین تھے۔ ماول کے آنے کی جب اسلام صاحب کو اطلاع ملی تو انہوں نے اسے آفس بلوا کر پہلے تو معذرت کی، پھر حیات کے متعلق پوچھا، لیکن ماول کچھ امید افزا نہ بولی۔ وہ جتنا غصہ ہے واپس نہیں آئیں گے، میں باقی پیپرز کی تیاری گھر رہ کر کرنا چاہتی ہوں، پلیز میرا فیوچر خراب مت کریں پرنسپل سر، میں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی دوبارہ۔ میں حیات سر کو واپس لانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، نہ وہ 5 کر سکتے ہیں، آپ ان سب کے ساتھ جو مرضی کریں، لیکن میں اس وقت کالج سے آؤٹ ہونا افورڈ نہیں کر سکتی۔ میں نے بہت محنت کی ہے 2 سال۔ وہ رو نہیں رہی تھی پر بہت افسردہ تھی اور تھکی ہوئی لگ رہی تھی، آنکھیں بھی سوجی تھیں۔ اسلام صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کر ماول کی طرف آئے۔ میں تمہیں نکال بھی نہیں رہا، لیکن ہمارے کالج کو اس کی ضرورت ہے ماول بچے، ورنہ بہت نقصان ہوگا۔ میں اس کے سامنے کس منہ سے جاؤں، یہ سوچنا بھی محال ہے۔ ان 5 نے منہ چھپا لیا اور خود ہی دفع ہو گئے۔ لیکن تم سے مجھے کوئی شکایت نہیں رہے گی اگر تم حیات کو واپس لاؤ، پلیز اپنی کوشش جاری رکھنا۔ تم اس کالج کی سب سے شرارتی صحیح لیکن ہونہار اسٹوڈنٹ ہو، اتنا تو کر سکتی ہو۔ اسلام صاحب کے لہجے کی منت و آزاری پر دگنی رنجیدہ ہوئی رات حیات کے رویے کے بعد وہ اپنے اندر کبھی بھی دوسری کوشش کی ہمت نہیں لا سکتی تھی۔ پھر بھی پرنسپل سر کو دیکھتے
دیکھتے حامی بھر گئی۔ دوسری کوشش کروں گی لیکن کب نہیں جانتی، اللہ نے کبان بنا کوئی پختہ امید دلائے وہ ان کے آفس سے گئی تو ان کے عذابوں پر تھکن بھی لاد گئی۔ داریہ کے ٹیم پارٹنر بارس کے بقول یہی وہ سنسان جگہ تھی جہاں اس کے لوگ داریہ کے حکم پر کاظم مبین کی دوسری بیوی کو کڈنیپ کر کے لایا جانا تھا۔ یہ بیوی کاظم کی 2 ماہ پہلے والی تھی اور اس سے شادی بھی اس نے اپنی پہلی بیوی اور 2 بچوں سے چھپ کر کی تھی۔ یہ ایک پرانا پٹرول پمپ تھا جہاں اب ہر چیز ناکارہ ہو چکی تھی۔ چھوٹا سا 2 کمروں کا آفس روم تھا جہاں رکھا وہ سیدھا ٹوٹا پھوٹا فرنیچر وہاں کی ہستہ حالی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ آج داران یہاں داران ماہر نہیں بلکہ ایگزیکیوشنر بن کر آیا تھا۔ سیاہ میں سر تا پیر لپٹا، سر پر سیاہ کیپ، آنکھوں پر سیاہ چشمہ، چہرے پر سیاہ ماسک، سیاہ گلوز، شرٹ اور پینٹ تک سیاہ، پیروں میں مکی، شوز بھی سیاہ۔ داریہ اس جگہ اپنے 2 ہم عمر لڑکوں کے ہمراہ تھی اور سامنے ایک خوبصورت ماڈرن لڑکی کو رسیوں کی مدد سے کس کر باندھا گیا تھا۔ اس کی چیخیں نہ بلند ہوں تبھی کاظم مبین کی بیوی کے منہ پر کس کر کپڑا بھی بندھا تھا۔ لیکن وہ خوف سے سرد پڑتی نم آنکھوں سے 2 آدمی اور داریہ کو دیکھ رہی تھی، ہولے ہولے کام بھی رہی تھی۔ داریہ کا ایک جونیئر کال آپریٹنگ سسٹم سیٹ کیے کاظم مبین سے رابطہ بحال کرنے کے لیے ہینڈ کیری کمپیوٹرائز سسٹم پر مصروف تھا، جبکہ دوسرا لڑکا داریہ سے اگلا لائحہ عمل جاننے پر پزیر تھا۔ داران نے اپنی گن ہاتھ میں لیے گردن موڑ کر ان 2 کو دیکھا۔ اس کی کڈنی نکال کر کاظم مبین کو TCS کریں گے، اسے کیا لگتا ہے مجھ سے دھوکہ کر کے وہ بچ سکتا ہے؟ سب برداشت ہے مجھے لیکن پیٹھ پیچھے ایسے وار نہیں۔ اور تم حسینہ ڈرو مت، تمہاری کڈنی تو ضائع ہوگی لیکن اس بہانے تم کاظم مبین کی بیوی کی حیثیت سے دنیا کے سامنے آ جاؤ گی۔ داریہ کے منہ سے یہ سب سن کر جتنا اس کے جونیئر صدمے میں مبتلا تھے ویسی تشویش داران ماہر کو ہوئی۔ وہ اسے ایسی نہیں سمجھتا تھا، وحشی۔ داریہ نے اس لڑکی کے قریب جھک کر اس کا ماتھا نمی سے پونجا، پر وہ بہت ڈر رہی تھی۔ لیکن داریہ در حقیقت کسی کے ساتھ ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، ایک لڑکی کے ساتھ تو ہرگز نہیں۔ میم کنیکٹ ہو گیا، دوسرے والے نے رابطہ ہوتے ہی داریہ کو اشارہ کیا، جس کے بعد وہ ہیڈ فون لیتی کرسی پر ٹانگ جمائے بیٹھی۔ اپنی محبوبہ نئی نویلی بیوی کے غائب ہونے پر کاظم کس اذیت میں ہوگا اس کی داریہ کو بخوبی خبر تھی۔ تو تم کون ہو؟ کیسے جرأت کی میری بیوی پر ہاتھ ڈالنے کی؟ مقابل سانڈ کی طرح داڑا داریہ نے ہنس کر ہیڈ فون پیس ذرا کان سے پرے کیا، پھر سے پہنا۔ میں صرف تمہاری بیوی نہیں، تمہاری گردن پر بھی لمحہ لگاتے ہاتھ ڈال سکتی ہوں کاظم مبین۔ DK کا اصول ہے کہ وہ ایک دھوکہ برداشت نہیں کرتی۔ دوسرا مرد کی آنکھ سے ٹپکتی ہوس۔ لیکن تم نے مذاق سمجھا، اب بتاؤ یہ پیاری بیوی عمودی ٹکڑوں میں چاہیے یا افقی؟ داریہ کی آواز وہ پہچانتے اٹھ کھڑا ہوا، تن بدن میں آگ لگی۔ داران کی بھی برداشت دم توڑ رہی تھی۔ داریہ جان کا مت کرو یہ قہر حاوی خود پر، مجھ سے پنگا مت لو، کہا تھا میں برحق ہوں، دھوکہ نہیں دیا۔ وہ ہنس کے ایسی ہی موت کا مستحق تھا۔ چلو تھوک دو غصہ، مانتا ہوں میں تھوڑی بکواس کر گیا لیکن معاف کر دو، میری نیمل کو واپس دے دو، اور اس بات سب کو برداشت نہیں کر سکتی، بہت معصوم سی ہے۔ کاظم منتوں پر اترا کیونکہ اس کے اندر بھی کہیں DK کا خوف کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ معافی نہیں دیتی ہوں، حساب لیتی ہوں، ایک شرط پر تمہیں معافی ملے گی اور وہ یہ ہے کہ تم نیمل اور اپنی شادی کو ڈسکلوز کرو گے میڈیا اور اپنی فیملی کے سامنے۔ یہ لڑکی معصوم ہے تبھی تم جیسے قاتل اور لچے کے ہاتھ لگ گئی۔ اگر تمہیں مزید اپنی ہوس مٹانے کے لیے نیمل درکار ہے تو میری بات مانو، ورنہ اس کی لاش تو ملے گی، اس کی ڈیڈ باڈی پر پولیس کو انگلیوں کے نشان بھی تمہارے ملیں گے۔ چوائس از یورز بڈی۔ جیسے ہی میڈیا پر تم 2 کے رشتہ ازواجیت کی خبر نشر ہوگی، اس لمحے میرے لوگ تمہاری نیمل کو بحفاظت تم تک پہنچانے کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ بائے بائے۔ شفافیت سے کہتے ہی وہ کاظم کے منہ پر کال کاٹ گئی، جبکہ کاظم کا بس نہ چلا داریہ کے کئی ٹکڑے کر دیتا۔ زیر لب گالی بکتا وہ تنتناتا اپنے آفس سے نکلا، البتہ داریہ تب مسکرائی جب نیمل کی آنکھوں کا سارا خوف شکر گزاری بنا۔ داریہ کو پتا تھا اب وہ نہیں چیخے گی، تبھی اس کے منہ پر بندھا کپڑا ہٹائے اس کی سم جھکی۔ تم ایسے گندے شوہر کو منہ بھی کیسے لگاتی ہوگی نیمل؟ سوچ کر ہی کراہت ہو رہی ہے مجھے، لیکن ہو سکتا ہے تمہارے کسی گناہ کی سزا ہو۔ ایسی سزائیں سب کو کبھی نہ کبھی ہاتھوں سے سرزد ہوئے گناہوں پر ملتی ہیں، مجھے بھی ملی ہے۔ بنا پہچان کے زندگی سے بہتر ہے مر لیا جائے۔ ہوپ سو تمہیں اپنا یہ حق استعمال کرنا جلد آ جائے، اس کا خیال رکھنا، دونوں کھانا وغیرہ کھلا دینا۔ داریہ نے ایک افسردہ نظر اس بمشکل 19-20 کی عمر تک پہنچتی لڑکی پر ڈالی اور اپنے دونوں جونیئرز کے سپرد اسے کیے وہاں سے نکل گئی۔ داران کے پاس ایک بار پھر کچھ کہنے کو نہ رہا، لیکن دوسری تنبیہ کا وقت تھا۔ تبھی جب داریہ وہاں سے باہر نکلی تو کسی مضبوط ہاتھ نے اس کے پیچھے کی جانب سے آ کر منہ پر ہاتھ رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کو قابو کیا کہ وہ ہل بھی نہ سکے، پھر منہ سے ہاتھ ہٹا دیا۔ داریہ اس شخص کی گرفت کے سبب مزاحمت نہ کر پاتی، مکمل اس کی قید میں جکڑ گئی۔
فلورینس وہ باری آواز جیسے ہی داریا کے کانوں میں پڑی وہ سن پڑی، ساری مزاحمت اپنے مہربان مسیحا کے پکارنے پر روک دی۔ تو تم وہی ہو نا، مجھے جال سے بچانے والے؟ مجھے دیکھنے دو پلیز ایک بار، میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہی تھی، مجھے دیکھنے دو، تمہاری ہوڈی میرے پاس ہے، اسے لوٹانا ہے۔ وہ اس کی جکڑے حصار میں اس کی جھلک دیکھنے کو بن پانی کی مچھلی پھڑپڑا اٹھی، لیکن وہ اس شخص کو دیکھ پاتی ایسا داران نے ناممکن بنا کر اسے عقب سے مضبوطی سے حصار کر خود سے لگا رکھا تھا۔ جاری ہے ایکسائٹیڈ فار نیکسٹ ایگزیکیوشنر اور فلورینس کی دوسری ملاقات ہوگی کل۔ بیسٹ سین اور ڈائلاگ کون سا لگا لازمی بتائیں، اور چینل بھی سبسکرائب کر لو ظالموں سارے۔ تو ملتے ہیں 18 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اچھے تبصرے کرنا مت بھولیے گا۔